شان حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 61 کا آج آغاز کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ اور کسی مرد نہ کسی مسلمان عورت کا حق ہے کہ جب اللہ اور رسول کچھ حکم فرما دیں اور انہیں اپنے معاملہ کا کچھ اختیار نہیں۔ یہ آیت کریمہ بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صریح نعت ہے اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا داد اختیارات کا بیان ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت زید ابن حارث جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آزاد فرمایا تھا اور وہ حضور ہی کی خدمت میں رہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نکاح کا پیام حضرت زینب بنت جحش کے لیے دیا۔ حضرت زینب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کی دختر تھیں، یعنی امیمہ بنت عبد المطلب کی صاحبزادی تھیں۔ اس پیغام کو حضرت زینب بنت جحش اور ان کے بھائی عبداللہ ابن جحش نے منظور نہ کیا، کیونکہ حضرت زینب قریش میں عالی خاندان کی لڑکی تھیں اور حضرت زید اس درجہ کے خاندانی نہ تھے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں فرمایا گیا کہ جب اے مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول کسی چیز کا حکم دیں تمہاری جانوں یا مال یا کسی کے متعلق تو تم کو اس میں دخل ہونے دینے کا حق نہیں رہتا، اس پر سر جھکا دینا تمہارا فرض ہے۔ اس آیت کو سن کر حضرت زینب اور ان کے بھائی عبداللہ بھی اس نکاح پر تیار ہو گئے اور بخیریت و خوبی نکاح ہو گیا، اور اس کا نکاح کا مہر 10 دینار 60 درہم، ایک جوڑا 50 مد کھانا 30 سا کھجوریں حضور علیہ السلام نے حضرت زینب کو دیا۔ اس سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ اولاً تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم یکساں طور پر واجب العمل ہے، قرآن کے احکام اور احادیث کے احکام ایک ہی حکم میں ہیں، کیونکہ یہاں فرمایا اذا قضى اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام فیصلہ فرما دیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے کیونکہ فرمان خدا حضور علیہ السلام ہی کے ذریعے سے پہنچتے ہیں۔ حدیث و قرآن میں فرق صرف اس قدر ہے کہ قرآن کا مضمون اور عبارت یعنی کلمات وحی سے آئے اور حدیث کا مضمون تو وحی سے آیا، مگر کلمات حضور علیہ السلام کے ہیں، اس لیے حدیث کی تلاوت نماز میں نہیں ہوتی۔ ہاں اب اگر یقین طور پر ثابت ہو جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اس پر سارے احکام قرآن کے جاری ہوں گے اور اس کا انکار کفر، اس سے قرآن کا نسخ جائز ہوگا، اور اگر اس کی حدیث ہونے میں شک ہے تو اس شک کی وجہ سے انکار کفر نہ ہوگا، اور نہ اس سے نسخ قرآن ہو۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ قرآن سے ثابت ہیں۔ اگر نماز کے اوقات ان کی تعداد کی 5 ہیں، ان کی رکعتیں، اسی طرح زکوٰۃ کا نصاب، ادا کا طریقہ، روزے کے فرائض، طریقہ حج، اس کے ارکان، غرض کے سب چیزیں احادیث سے ہی ثابت ہیں۔ بلکہ یہ امر کے قرآن کے 30 پارے ہیں، اتنی صورتیں ہیں، یہ مکی ہیں، یہ مدنی، اس میں فلاں جگہ آیت وغیرہ وغیرہ، یہ سب احادیث ہی سے ثابت ہیں، لہٰذا ماننا پڑے گا کہ احادیث دین میں ضروری ہے۔ دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی جانوں اور مالوں اور اولاد سب اس کے مالک ہیں، جس طرح کے مولا کے حکم کے ہوتے ہوئے غلام کو کوئی حق ہی نہیں ہوتا کہ انکار کرے، اسی طرح حضور علیہ السلام کے حکم پر کسی کو انکار کا حق نہیں۔ لڑکیوں کے پیغام و سلام تو جگہ جگہ سے آیا ہی کرتے ہیں، کسی کو منع اور کسی سے اقرار لڑکی والے کیا ہی کرتے ہیں، مگر یہ حضرت زید کا ایسا پیغام تھا کہ اس کے انکار کا نہ حضرت عبداللہ کو حق رہا نہ حضرت زینب کو۔ یہ پیغام نہ تھا بلکہ حکم مصطفیٰ تھا علیہ السلام۔ اسی طرح پیغام کے بعد خاص نکاح کے وقت لڑکی سے اذن لیتے ہیں کہ تیرا نکاح فلاں سے کر دیں، لڑکی کو ہاں یا نہ کا اختیار رہتا ہے، مگر حضرت زینب کو اس کا بھی اختیار نہ رہا۔ یہ ہے سلطنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بطور شاہی حکم کے ہوگا، اس کے نہ ماننے کا کسی کو حق نہ ہوگا، اور جو فرمان کے بطور مشورہ ہوگا اس کا قبول کرنا بہتر ہوگا، مگر قبول نہ کرنے کا بھی حق ہوگا۔ اس لیے آیت میں فرمایا گیا قضا یعنی فیصلہ فرما دیں۔
حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آزاد ہوئی، ان کا نکاح حضرت مغیث سے ہو چکا تھا۔ آزادی سے پہلے اس وقت ان کا نکاح فسخ کرنے کا اختیار ملا، انہوں نے چاہا کہ نکاح فسخ کر دوں۔ حضور علیہ السلام نے مغیث کی سفارش فرمائی کہ تم نکاح فسخ نہ کرو۔ عرض کرنے لگیں کہ یا حبیب اللہ، یہ حکم ہے یا مشورہ؟ فرمایا مشورہ ہے۔ تو عرض کیا اگر مشورہ ہے تو میں مغیث سے راضی نہیں ہوں، اور نکاح فسخ کر دیا۔ تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ اگر کوئی بھی حکم سرکاری اپنی طبیعت کے مطابق ہو تو اس پر حمد الہی ادا کرے، اور اگر اپنی طبیعت یا اپنی رائے یا اپنی عقل کے خلاف ہو تو یہ قصور اپنی طبیعت اور عقل کو جانے اور اپنے کو اطاعت کرنے پر مجبور کرے، انشاءاللہ اسی میں بہتری دیکھے گا۔ اور اس حکم پر اعتراض کرنا بدبختی کی نشانی ہے۔ دیکھو نکاح میں کف کا لحاظ ہوتا ہے، بظاہر حضرت زینب کے کف نہ تھے، مگر جب حکم رسالت مل گیا پھر یہ امور کیسے؟ حکم سب پر مقدم ہے۔ روح البیان نے اس آیت کے ماتحت فرمایا کہ مرید کو چاہیے کہ اپنے مرشد کامل کے حکم کو بے چون و چرا تسلیم کرے اور بے دھڑک اس پر اعتراض نہ کرے۔ مولانا آگے فرماتے ہیں یعنی سفر راہ طریقت کے لیے پیر کو اختیار کرو ورنہ خطرہ ہے، اور جب پیر پکڑ لیا تو سراپا تسلیم اور رضا سے کام لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم میری کسی بات پر اعتراض نہ کرنا۔ پھر فرماتے ہیں یعنی اگر وہ کشتی توڑے تو دم نہ مارو، اگر وہ بچہ کو قتل کرے تو سوال نہ کرو، مگر یہ احکام مرشد کامل کے ہیں، ناقص مرشد تو تباہی کا باعث ہے۔ گمراہ پیر یا فاسق پیر کے اس ہاتھ میں ہاتھ دینا سخت ظلم ہے۔ آگے مولانا فرماتے ہیں مرشد کامل کون ہوتا ہے، اس کی بحث ہم کریں گے انشاءاللہ زیر آیت ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔